بسم اللہ. ڈیجیٹل فیولنگ 2024 ویژن ہم نے سٹارٹ یہاں سے لیا تھا. پہلے کچھ پرانی باتیں بتا دیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویژن بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. ہم نے سٹارٹ یہاں سے لیا تھا کہ ایک پرابلم کو ہائی لائٹ کیا تھا. ہماری یوتھ کے اندر بے روزگاری ہے اور پڑھے لکھے لوگ بھی بے روزگار ہیں. یہ سارے کے سارے مختلف قسم کی جابس نوکریوں کی تلاش میں ہیں. پھر ایک اور مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو بزنس کرنا صرف اس لیے ہے کہ پیسے کمائیں. یہ جو ہماری اگلی زندگی ہے 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال اس کو اچھی طرح گزارنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کما لیں. صحابہ نے بزنس کیا لیکن ان کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں تھی. مال کمایا صحیح. تو بزنس ہم نے بھی کرنا ہے لیکن کشتی جو ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر بہے تو پھر ٹھیک رہتا ہے. اگر اس کے اندر سوراخ ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو ہمارے دل کے اندر پیسے نہیں آنے چاہیے بلکہ شریعت بزنس اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم اللہ کا حکم پورا کریں. جو شریعہ کہہ رہی ہے جو دو ڈفرینسز نہیں ہیں ہماری ساری باتوں میں آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا کہ دین اور دنیا میں کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے. کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. دنیا ساری کی ساری دین ہی ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کی جائے. بزنس لانچ کرنے کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے اور یہ بھی پرابلم ہے لوگوں کو کہ کدھر سے بزنس سٹارٹ کریں, لانچ فرسٹ اسٹیپ کہاں سے لیں. اس کے لیے ڈیجیٹل فیولنگ نے ایک ویژن دیا. اس کی 4 ممبرس کی ٹیم تھی. انہوں نے سوچا اور ایک ویژن دیا. اب یہ ٹیم الحمدللہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اب مور دین 10 ہو چکے ہیں ہمارے پاس. ایک ہی ویژن پہ ایک ہی جگہ پر اسٹینڈ لینے والے لوگ, ایک ہی چیز پہ بلیو رکھنے والے لوگ. پہلے یہ 4 تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں گے. ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے اور ہیلپ کریں گے کہ وہ پہلا بزنس لانچ کریں, پہلا سیٹ اپ لانچ کریں وداؤٹ انویسٹمنٹ. ہر کاروباری آدمی, ہر بزنس مین کو اس کے کاروبار کے مطابق شریعت کا علم ہونا چاہیے اور وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہا ہو اخلاص کے ساتھ. جب ہمارے بزنسز شریعت کے مطابق ہوں گے تو غیر مسلم مسلمان ہوگا. یہ بالکل کلیئر بات ہے. ہم نے یہ ویژن سوچا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں ڈالا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم نے مشن بنایا اپنا وہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ہم ٹرین کریں کہ وہ بزنس لانچ کر سکیں. بزنس ٹیکنیکس کے بارے میں ہم ٹرین کریں گے اور انہیں یہ بھی طریقہ سکھائیں کہ بزنس کے اندر کس طریقے سے شریعت کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. 2023 کے اندر دسمبر 2022 میں ہم نے 2023 کا ویژن دیا اور یہ کہا کہ ہم ایٹ لیسٹ 6 بزنسز لانچ کر لیں گے. اس وقت ایک ہی ڈیجیٹل فیولنگ کا بزنس چل رہا تھا ایبٹ آباد آفس. ہم نے کہا ایٹ لیسٹ ہم 6 کر لیں گے. ہم نے کیا کچھ کیا. ایبٹ آباد کے اندر 2 اور بزنسز لانچ ہو گئے, ٹوٹل 3. لاہور کے اندر عبدالرحمٰن کا بزنس لانچ ہوا, یہاں پہ 2 اور ہو گئے, ٹوٹل 3. فورتھ ون عبدالرحمٰن عارف والا میں مریم. آئی کیو بھائی ہمارے ایک پارٹنر ہیں اس, امتیاز قریشی بھائی, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یو ایس میں LLC لانچ کی. سیالکوٹ کی ایک ٹیم ایبٹ آباد کے اندر اس دسمبر میں بھی ٹریننگ لے رہی ہے اور سیالکوٹ کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت اچھے
ہمارے کلائنٹ تھے شہریار بھائی، ان کے ساتھ بھی ہماری ڈیل بن رہی ہے، تو ہم بہت جلدی ایک سے زیادہ آفیسز سیالکوٹ میں کھول لیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد میں بھی ہماری ایک میڈم ہے اور انڈر ٹریننگ ہے، لیکن اپنا سیٹ اپ لانچ کر چکی. کراچی میں ہمارا ایک اچھا جوائنٹ وینچر بن چکا ہے آصف بھائی کے ساتھ، اور تمام سافٹ ویئرس جس میں بھی ڈیجیٹل فیلنگ ڈیل کر رہی ہے وہ آصف بھائی ہی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم دے رہی ہے. اور آہستہ آہستہ آصف بھائی بھی ہمارا ایک سیٹ اپ کراچی میں لانچ کریں گے انشاءاللہ. یہ پلس مائنس کم و بیش 10 پلس بزنسز ہم لانچ کر چکے ہیں. 2023 کا جو ویژن رکھا، اکیلے یہ 4 بندے، بلال، مریم، حسن اور میں، ہم 4 بندے اکیلے یہ ویژن کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک بندہ تو بالکل بھی نہ کر سکتا. یہ خود بھی جب انہوں نے یہ ویژن رکھ رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، تو دل کے اندر تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم اتنے اسٹرانگ نہیں جا سکتے، ہم یہ کیسے کریں گے، ہمیں کیسے لوگ ملیں گے، اور کافی کوشچنس. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا سوچا تھا اس سے بڑا دے دیا، جس کی وجہ سے ہمارا دل اور بڑا ہوا، ہم نے اور بڑا سوچنے کی کوشش کی، اور بڑا سوچنے کی کوشش کی، اور 2024 کا ویژن رکھا. میں اس سلائڈ کے بعد، اس پیج کے بعد انشاءاللہ اس 24 کے پاس جاؤں گا. اس کے بعد ایک اور پیج بھی یہ والا، اس کے بعد جاؤں گا. ہماری فلسفی یہی ہے کہ ہم بزنس کو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور ہماری سٹوری سٹارٹ ہوئی جنوری 2021 سے، کرونا کے فوراً بعد سے. ہم لوگوں نے ڈیجیٹل فیورنگ کمپنی کا فرسٹ کلائنٹ سائن اپ کیا، فرسٹ کانٹریکٹ آپس میں کیا، پہلی بار اس کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کیا. 21 بہت اچھا گزرا، 22 بھی ٹھیک تھا، 23 بہت بڑی سکسیس لے کے آیا، اور 24 کے لیے ہم نے ایک نئی چیز رکھ لی. ہمارا مشن، ویژن، سب کچھ ویب سائٹ کے اوپر ایز اٹ از، جو ہم پہلے سے بول رہے، مختلف ویڈیوز میں یہی باتیں کرتے رہے، اور اسی لائن کے مطابق اب ہم نیکسٹ چلیں گے. کچھ چیزیں جو بتانا ضروری ہیں اپنے ویژن کو رکھنے سے پہلے، وہ یہ کہ ہماری فلسفی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. لاؤڈ اینڈ کلیئر، ہماری فلسفی یہ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمیں نہیں ایسا لگتا کہ ہمیں کوئی گوگل پیسے دے رہا ہو ہمارے کام کے بدلے، امیزون دے رہا ہو، امیزون ہماری چیزیں بیچ رہا ہو. ہمیں نہیں ایسا لگتا کہ ہمیں کلائنٹس فائیور دے رہا ہو. ہم آزاد لوگ ہیں، ہم کسی کی پالیسی نہیں مانتے، ہم اللہ کی مانتے ہیں بس. ہم اوپن لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹس کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے ٹیم ممبرس ہیں، وہ لوگ جو ہمیں کلائنٹس، جو ہمارے پروجیکٹس دیتے ہیں، ہمیں کلائنٹس ڈائریکٹ ہم سے بات کریں، مالک ڈائریکٹ ہم سے بات کریں اور ہمارے ساتھ ڈیل کریں. ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. فائیور کے ذریعے مت آئیں. ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر، آپ کی ویب سائٹ کے، اپنے کلائنٹس کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی لیدر جیکٹ رکھ کر بیچتے ہیں. ہمیں یہ نہیں اچھا لگتا کہ ہم فائیور پہ، علی بابا پہ بیچیں. کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہے، اوبویسلی ہم وہ سروسز دے رہے ہیں. اوور آل دل یہی چاہتا ہے کہ ہم اوپن اپنی انویسٹمنٹ کبھی ہوئی، کبھی اپنا کوئی کرنے کا دل چاہا، تو ہم اپنے برانڈ کو ہی پروموٹ کریں گے. جس طریقے سے ڈیجیٹل فیولنگ اس وقت اپنے برانڈ کو ہی پروموٹ کر رہی ہے، ہم اپنی پروفائلز کو پروموٹ نہیں کر رہے جو ہماری اپ ورک میں، فائیور میں، فری لانسنگ ویب سائٹس میں ہیں. ہم آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ بہت سے پروجیکٹس مل سکتے ہیں، ہم نے بنائی بھی نہیں وہاں پر اپنی پروفائلز. اسی طرح ہم یہی خواہش رکھتے ہیں کہ بزنس میں بھی ضرورت نہیں ہے امیزون کی، ضرورت نہیں ہے علی بابا کی، ضرورت نہیں ہے باقی چیزوں کی. ہم کر سکتے ہیں اس کے بغیر، اور کر کے دکھا بھی دیا. یہ نہیں کہ نہیں کر کے دکھایا، ہم کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے بغیر کر کے اس کے ساتھ ہم نے کر کے دکھا بھی دیا.
اپنے کلائنٹس کو رزلٹس دے بھی دیے جو اس کے بغیر اپنی ویب سائٹس کے اوپر اپنے برانڈ نیم کے اوپر بھی چل رہے تھے. فلاسفی میں ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ہماری ٹیم، ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کام کریں، اور بہت زیادہ خواہش یہ ہے کہ وہ لوگ گرو ہوتے جائیں. جو بندہ ڈیجیٹل فیلنگ کے آفس کے اندر 5 منتھس میں اپنی کرنٹ پوزیشن سے اوپر والی پوزیشن میں نہ چلا جائے، اس کے بارے میں ہم خوش نہیں رہتے، اور کچھ کو تو فائر بھی کر دیتے ہیں. بنتا ہے بند کرنا، گرو نہیں ہو رہا، گرو نہیں ہو رہا. بہت زیادہ خواہش ہے کہ لوگ 4 5 مہینے 6 مہینے میں ایک لیول سے دوسرے لیول پر شفٹ ہو جائیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ ٹریننگز بھی ہم ان ہاؤس دے رہے ہوتے ہیں، آن لائن ٹریننگز بھی دے رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ گرو ہوں گے. رول یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایک چیز جو اس کی اسکل ہے، جس میں وہ ایکسپرٹ ہے، اس سے کوئی بندہ ہی پوچھے گا آفس کے اندر، ٹیم کے اندر، تو وہ لائبل ہوگا کہ اپنی پوری اسکل پوری چیز سنسیئرلی بتا سکے. اگر اس نے نہ بتایا اور وہ پکڑا گیا تو ہی از آؤٹ. یہ بڑا کلیئر ہے. ہم میں سے کوئی بندہ اپنی کوئی بات چھپائے گا، اپنی کوئی اسکل چھپائے گا. کچھ باتیں ہیں ایسی. ایک بندہ ہے جو کلاس 3 کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پی ایچ ڈی لیول کی بات نہیں بتا سکتے. اسے یہی کہہ سکتے ہیں تمہارا ٹائم نہیں آیا. وہ کچھ باتیں اس لیول پہ ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوگا، آپ ہمیں ایسا نہیں نظر آئے گا آپ کو ہم سے کہ ہم کسی چیز میں بھی کوئی چیز چھپا رہے ہیں، اصل گر چھپا رہے ہیں اور کچھ اور آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. جہاں آئے گا آپ اس کو پروف کریں. ہم اس ٹیم ممبر کے ساتھ کام نہیں کریں گے نیکسٹ ٹائم سے. اسی طرح سیکنڈ، ہمارے کلائنٹس یہ جو ہمیں پروجیکٹس دیتے ہیں، ہم ان کے بہت خیر خواہ ہیں، دونوں کے خیر خواہ ہیں. ہم پروجیکٹ لیتے ہوئے ہماری ساری نیت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پروفیٹیبل ہو جائیں، کس طریقے سے ہم ان کو ہیلپ کر لیں، ہم کس طریقے سے اس پروجیکٹ کا حق ادا کر لیں، کس طریقے سے ان کا بزنس بڑھا دیں. کچھ ایسے اب مشورے ہوتے ہیں جس سے ڈیجیٹل فیولنگ کو تو بہت پیسے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کلائنٹ کو شاید اتنا پروفٹ نہ آ رہا ہو. ہم کلیئر کٹ بتا رہے ہوتے ہیں، اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. اور بالکل پروجیکٹس کے اگینسٹ ارننگز یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، اور اس میں بھی اوور آل ہم نے مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھا ہے. بڑی بڑی کنسلٹنسی فرمز، بڑے بڑے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسپینسو رہیں، آپ ایکسپینسو رہیں. مجھے میری ٹیم کو بہت عرصے سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ایکسپینسو رہیں گے کہ ہم ایکسپینسو نہیں رہیں گے، ہم کیا کریں گے. ہم کافی عرصے سے سوچ رہے تھے. ہم درمیان میں ایکسپینسو گئے، درمیان میں نان ایکسپینسو رہے. آج ہمارا ڈیسیژن یہ ہے کہ ہم نان ایکسپینسو رہیں. اور کچھ صحابہ کے واقعات، کچھ دینی کتابوں کے مطالعے کے بعد پتہ چلا کہ کم پروفٹ میں بھی چیز کو نکال دینا خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اوور آل اب 2024 میں اور لانگ ٹرم میں ٹرینڈ یہی رہے گا کہ ڈیجیٹل فیولنگ اور اس کی ٹیم ایکسپینسو ٹیم نہیں رہے گی. پہلے بھی اتنی نہیں تھی، لیکن آگے بھی ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو آئی ٹی میں آپ ایک ہی کام کے 10,000 بھی لے سکتے ہیں اور 1 لاکھ بھی لے سکتے ہیں. تو ہماری خواہش یہی رہے گی کہ ہم لو لیول پہ ہی کھیلتے رہیں، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پروفٹس پہ نہ جائیں. اور اس سے کلائنٹ کی خیر خواہی ہے، اور رزلٹ اورینٹڈ بھی ہیں. اوبیسلی کچھ چیزوں میں ایکسپینس آتا ہے، اس پہ میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اور اچھا، یہ کام کرتے کرتے سمجھ میں آیا، اتنا چیزیں ہم بتا رہے ہیں، اتنا اوپن، اتنی ٹرانسپیرنسی، تو سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو اوپر ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو بہت ہیرے مل جاتے ہیں اگر آپ ان پہ اعتماد کر لیں. دور سے دیکھ کر جج کرنا، اس نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، اس کی جگہ انڈرسٹینڈ کریں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے.
اس سے پیار کریں. بہت بہت کوالٹیز ہیں انسانوں میں, تو انہیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ہم اب ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں, پہلے نہیں ہو رہا تھا ہم سے, ہر کسی کے اوپر پولیس بٹھانی پڑتی تھی. لیکن ہم نے اسپیس دی ٹیم ممبرس کو آپس میں. آنکھیں بند کی چوریاں ہوتی ہیں, آنکھیں بند کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خیر ہے, ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. اور چیزیں بہت اچھے رخ پہ دیکھی ماشاء اللہ, لڑکوں میں بہت اچھی پازیٹیو چینجز ہم نے دیکھی. اچھا, یہ ہر وقت آپ کو ایک پرپز رکھنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے بزنس کو, برانڈ کو گرو کرانا ہے. اچھا, اور اگر آپ کا پرپز پیسے کمانا ہے, آپ کو بتاؤں, آپ اچیو نہیں کر سکو گے. اور پرپز پیسے کمانا یا شارٹ ٹرم پرپز, آپ کی زندگی کا پرپز, آپ دن میں 8 to 10 hours بزنس کو دیتے ہیں. اس کا پرپز اگر آپ کا پیسہ کمانا ہے, 8-10 گھنٹے کا پرپز پیسہ کمانا ہے, باقی 8 گھنٹے آپ سو رہے ہوتے ہیں, پیچھے 8 گھنٹے رہ گئے آپ کے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, نماز قرآن پڑھنے پہ, تو یہ 8 گھنٹے کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ پرپز یہ کر کے؟ پرپز آخرت کا رکھیں, اگلے 25-30 سال کا مت رکھیں, پرپز آخرت کا رکھیں. مومن کی نیت مومن کے عمل سے آگے نکل جاتی ہے. ہم تو نیت کر لیں اور اس نیت کے بعد مر گئے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اللہ پاک نیتوں پہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور ٹیم بھی کچھ نہیں کر سکتی. بیسیکلی ساری ٹیم کا بلیف اللہ کے اوپر ہو تو رزلٹس آ جاتے ہیں. ہم ٹیم ممبرز کو بار بار ٹرین کریں, بار بار ان کی طرف متوجہ ہوں, اور ان کو ایک پوائنٹ پر لے کر آئیں, اپنے پرپس کی طرف لے کر آئیں. اور سارے اگر اس پرپس کی طرف آ گئے تو یہ ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح آپس میں سارے سنکرونائز ہو کر ایک ہی چیز کی طرف موو کر رہے ہوں گے. اور اس کے بعد صرف آپ نے ایک, اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں, ایک کانسیپٹ ہے کہ بس مومنٹم ڈیولپ کرنا ہے. اس کے بعد یہ سارے کے سارے ایک سائڈ میں موو کر رہے ہیں, مومنٹم ڈیولپ کریں, یہ ایسا سپیڈ میں چلیں گے اور یہ ایسی چیزوں کو بریک کریں گے کہ رزلٹس جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری رزلٹس آئیں گے انشاءاللہ. ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, اور ارد گرد بڑوں سے دعائیں لینا. ہم بھی ماشاءاللہ بزرگوں کی انڈر ہی ہیں, اور آپ کو بھی یہی ایکسپلین کریں گے کہ بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے, اور ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت زیادہ دعائیں ہیں. اب جس کے لیے یہ میٹنگ کال ہوئی, جو بات ہے وہ ویژن 2024. ہم اس میں کرنا کیا چاہتے ہیں, اس اگلے 1 سال میں انشاءاللہ کیا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کر لیں. ہم کم مانگ رہے ہیں, آپ زیادہ عطا فرما دیں. ہم آپ لوگوں کے اندر, اپنی یوتھ کے اندر بزنس مائنڈ سیٹ دینا چاہتے ہیں, انٹرپرینیوریل کلچر دینا چاہتے ہیں, ایسا کاروباری جو شریعت کو فالو کرے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم انٹرپرینیورز ڈیولپ کرتے ہیں. ہم آئی ٹی کا کام نہیں کرتے. کوئی بولے کہ ہم انٹرنیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے, ہم انٹرپرینیورز ڈیولپ کرتے ہیں. پھر ہم وہ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ انٹرپرینیورز کو ڈیولپ کر سکیں. ہم آپ کو پہلے اسٹیپ میں کاروباری بنائیں گے, اور سیکنڈ اسٹیپ میں ہم آپ کو ایسا بنا دیں گے کہ آپ کاروباری بن سکیں, آپ کاروباری بنا سکیں, آپ لوگوں کو کاروباری بندہ بنا سکیں, بزنس مین بنا سکیں. ٹول ہم کیا کر رہے ہیں, کون سا ٹول ہم یوز کر رہے ہیں.
ویب سائٹ اپڈیٹ نہیں ہوئی، اور میری خواہش یہ ہے کہ ویڈیو چلتی ہی رہے. اس کے لیے مجھے آپ کو تھوڑا سا ہماری پریزنٹیشن اپڈیٹ نہیں ہوئی، اور ایسا ہو جاتا ہے. خیر، وہاں نہیں تو یہاں سے پڑھ لوں گا. ٹول جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہے. یہ ٹول چینج بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹول ہم 70% اور چیزیں سکھا رہے ہیں، 30% انٹرنیٹ مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں. میں اس کو پھر سے ایک اور طرح ایکسپلین کروں گا. درمیان میں تھوڑی ڈسٹریکشن ہو گئی، پھر سے ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کو ایسے ہی منظور ہوگا. The tool we use for this are internet marketing. Internet marketing. ہم انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی سروسز دے کر آپ لوگوں کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی سروسز دیں. ایس سی او، لوکل ایس سی او، گرافک ڈیزائننگ، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، امیزون، سوشل میڈیا، پی پی سی، علی بابا، ڈومین ہوسٹنگ. اس میں کچھ تھرڈ پارٹی سروسز ہیں جس طریقے سے امیزون اور علی بابا. کچھ پرسنل سروسز ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اپنے برانڈ کے اوپر، جو ہم زیادہ خوشی سے دیتے ہیں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ، پی پی سی، علی ڈومین ہوسٹنگ. جو کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہے یہ سروسز ہم کو دیں. آپ ایس سی او کے ایکسپرٹ بن جائیں، دیٹ از لیس دین 25% آف. سب لوگ اسکلس کے پیچھے اس وقت کورسز کرا رہے ہیں. ڈیجیٹل فیلنگ ایک تو کورسز نہیں کراتی، ٹریننگز دیتی ہے، اپنا ٹیم بڑھاتی ہے. کورسز سے فیس جنریٹ نہیں کرتی، بلکہ آپ لوگوں کو انٹرنشپ کے بعد جابس دے کر آن جاب ٹریننگ بھی دیتی ہے، اور آپ کو پیسے بھی دے رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ٹرین بھی کر رہی ہوتی ہے. اور جو ٹول ہم یوز کریں گے، کسی آپ میں سے آپ کو شاید ہم علی بابا کی طرف لے جائیں، شاید ہم آپ کو ایس سی او کی اسکل سکھا دیں، شاید لوکل ایس سی او کی جہاں پہ آپ کا اپنا انٹرسٹ ہوگا، کسی کو گرافک ڈیزائننگ کی اسکل سکھا دیں. یہ ایک ٹول ہوگا، یہ ایک پیچکس ہوگا، اسکرو ڈرائیور ہوگا جس کو ہم یوز کر رہے ہوں گے ارننگ کے لیے. اور کسی بھی دن ایس سی او چلی جاتی ہے، گرافک ڈیزائننگ چلی جاتی ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ چلی جاتی ہے، امیزون چلا جاتا ہے، کسی بھی دن کوئی چیز چلی گئی تو ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا. ہم پیچکس کو چھوڑ کر پلاس اٹھا لیں گے، اسکرو ڈرائیور کو ہٹا کر ہم ہیمر لے لیں گے، ہم 100 آری لے لیں گے، ہم کچھ بھی کر لیں گے، اور اس ٹول کے ذریعے ہم بزنس کر لیں گے. جو ہم سروسز ہم چاہتے کیا ہیں، یہاں پہ جو چیزیں سلپ ہوئی ہیں نا، ان دو جگہوں پہ نہیں اپڈیٹ ہو سکی.
پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیالکوٹ مارکیٹ کے لیڈرز بن جائیں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم سیالکوٹ مارکیٹ کے انٹرنیٹ مارکیٹنگ لیڈرز بن جائیں. وہ لوگ جو آج تک سیالکوٹ گئے ہی نہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ مارکیٹنگ لیڈرز بن جائیں سیالکوٹ کے. اور اس کے لیے ہم 100 آنٹرپرینیورز سیالکوٹ مارکیٹ میں ڈالتے ہیں. 100 لوگ ہم اس وقت سیالکوٹ مارکیٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک سعد، حسن، بلال، مریم، عبد الرحمن، جن کی ٹریننگ چل رہی ہے وہ ذوالفقار، جن سے اور ڈیل ہو رہی ہے وہ شہریار بھائی. یہ لوگ 100% سیالکوٹ مارکیٹ میں ہی کام کر رہے ہیں، میجرلی سیالکوٹ مارکیٹ میں ہی کام کر رہے ہیں. ان کی مارکیٹنگ سیالکوٹ مارکیٹ میں ہی چلتی ہے. یہ سارے کے سارے سیالکوٹ مارکیٹ میں سے پروجیکٹس اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جب پروجیکٹ مل جاتا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ٹیم ایکوائرنگ ہے اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے رہنا، اس کو خوش رکھنا اور ٹیم کو موٹیویٹ کر کے اس سے پروجیکٹ سے ریزلٹس نکلوانا. یہ جتنے نام لیے ان ساروں کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں. یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور ان کی ٹیمز ہیں. ہم ایسے ہی 100 بندے اور چاہتے ہیں. ایسے ہی 100 لوگ ہم 2024 میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ سائن اپ کر سکیں اور سرو کر سکیں اور ان کو رزلٹ دے سکیں. سرو خود نہیں کریں گے، سرو کرنے کے لیے ان کو اپنی ٹیم ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور فوکس اور پرائورٹی پیپل میں پہلے ہی بتا چکا. ایک ہماری ٹیم اور ایک ہمارے کلائنٹس، اور ہم انشاءاللہ اس نیت پہ بیٹھے ہیں کہ ہم دونوں کے ہی خیر خواہ ہیں. یہ چیز جو اتنا بہت سے فضائل تاجروں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، بہت سی باتیں، بہت سے اصول ہماری شریعت میں آتے ہیں. امام الانبیاء کی ایک حدیث کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے، پاکیزہ کمائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، یہ بڑے تاجروں میں سے تھے اور بہت پاک مال تھا اور بہت فائدہ ہوا اسلام کو ان کے مال سے. بہترین تاجر وہ ہیں جو بات کہیں تو جھوٹ نہ بولیں، امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں، جب خریدیں تو سامان میں مذمت نہ کریں، جب بیچیں تو مبالغہ نہ کریں، ان پر کسی کا حق واجب ہو تو ایک دم سے دے دیں، ٹال مٹول نہ کریں، جب ان کا کسی پہ حق واجب ہو تو اسے بے جا تنگ نہ کریں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے، اور نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی اس لیے بتاتا ہوں کہ ڈیجیٹل فیولنگ کی ٹیم ان سارے وعدوں پہ پورا ہوتا رہی ہے، ان ساری باتوں پہ پورا ہوتا رہی ہے. بہت جب ہم نے یہ حدیث سنی ہم نے اپنی ٹیم کو بتایا یار یہ دیکھو، اور ہمیں جس نے سنائی اس نے یہ کہا، ایک بیان میں سنی، اس کے بعد میں نے سرچ کی، انہوں نے کہا کہ آج کل ایسے تاجر نہیں ہیں. تو اس وقت میں سوچا تھا یہ تو سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی ٹیم کو بتایا کہ دیکھو ہم اس میں سے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں سے خالی ایک بات بتاتا ہوں، جب ان کا کسی پر حق واجب ہو تو اسے بھیجا تنگ نہ کریں. ایک ٹائم تھا پچھلے مہینے ہم نے اپنے ایک ٹیم ممبر سے کہا کہ آپس میں مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ بس کوئی ہمیں ہلکا ہلکا سا بیوقوف بنا رہا ہوگا تو ہم بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ ہر ٹیم ممبر کے مارکیٹ کے اندر اگلے 5 سال کے اندر 50 لاکھ روپے پھنس جائیں گے، لیکن ہم اس پہ خوش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ پلان کر رہے تھے، اپنی اسٹریٹجی موو نکال رہے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی پیمنٹس کو نکلوانا ہے. تو آخر میں جو رزلٹس نکلے، جو ہمارے مشورے سے آخری حتمی بات نکلی، وہ یہ 2 ہی تھی.
تو اس کے اگینسٹ پہ جب ہم نے یہ حدیث سنی، جب ان پر کسی کا حق واجب ہو تو اسے بھیجا تنگ نہ کریں. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی اسی پہ تھی جو ہمارے مشورے میں بات طے ہوگی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکموں کو کھڑا کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اپنے بس میں کیا. اگر ہم اپنا بتائیں کہ بلال یا حسن یا مریم یا سعد یا یہ لوگ ڈیجیٹل فیلنگ کو یہاں پہ لے کے جا سکتے، ان کے اندر اتنی استطاعت تھی، تو ان میں سے کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا ہے، اور کرنے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی ہے. آگے بھی جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ چیزیں اچیو ایسی ہوں گی کہ ہمارے گمان سے بھی بہتر ہوں گی. اللہ تعالیٰ مومن کے گمان کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. نیت کرنا، بھروسہ کرنا ہمارا کام تو اللہ ہی کریں گے، بنائیں گے تو اللہ ہی. لوگوں کو مسلمان کر دینا ہم تجارت کے ذریعے، یہ پریکٹیکلی کہاں ٹیکنیکلی پاسبل ہے. ہم یہ نیت لے کے بیٹھ گئے، ہم تو نیت کا ثواب لیں گے اور وہ بھی اللہ نے ہی نیت کرائی. ٹیم ڈیولپمنٹ پروسیس کیا ہوگا؟ ہم 3 to 5 months کی انٹرنشپ دیں گے. آپ کو میں دل کی بات بتاؤں، جب بھی کوئی انٹرویو دینے آتا ہے کوئی نیا بندہ، پورا بندہ، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے 6 مہینے تک یہ لڑکا وارے میں نہیں ہے، 6 مہینے تک یہ لڑکی وارے میں نہیں ہے. اگر کسی کو کہیں پر سائن اپ کر رہے ہیں تو شاید سوچ کر کہ کیا پتہ 6 مہینے بعد بہت کام کی چیز نکل آئے، ورنہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ 6 مہینے تک بارے میں نہیں ہے. تو 3 to 5 months کی انٹرنشپ ہم آپ کو دیں گے، 3 to 5 months آن جاب ٹریننگ. منیمم اگر رکھتے ہیں 3 month کی انٹرنشپ، 3 months کی آن جاب ٹریننگ. اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ 3 months میں ٹیم لیڈ تک پہنچیں. 9 months، 9 months کے بعد ہم آپ کو نیکسٹ 3 months جو آپ کے سال کے آخری 12 مہینے میں سے آخری 3 مہینے ہوں گے، اس میں ہم آپ کو کلائنٹ ایکوائرنگ میں لے کے جائیں گے. اور یہ آپ کے لیے بہت مشکل ٹائم ہوگا. اور اس کے بعد پھر کلائنٹ ایکوائرنگ کی ٹیکنیکس کے بعد ایکچوئل میں کلائنٹ ایکوائرنگ ہم آپ کو کر کے دے دیں گے، جہاں پہ تھوڑی سی خوشیاں آئیں گی. فرسٹ 3 months پریشانی کے ہیں، لاسٹ 3 months بہت زیادہ پریشانی کے ہیں. اور اچھا ہے سارے گزرے ہیں، اس سے ہم بھی گزرے، آپ کو بھی گزرنا پڑے گا. ہمارے پاس پورا اسٹرکچر ہے، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہے. جو باتیں کرتے تھے وہ کانٹریکٹس میں آ چکی ہیں، ہر چیز ریٹن ایگریمنٹس، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہر اسٹیپ کے اوپر ہم نے کیا چیزیں ٹریننگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب ہمارے پاس ہے. ہم کس طریقے سے کریں گے؟ یہ تو ایک اور پیج تھا جو دکھانا بھی تھا. ہم یہ کریں گے کس طریقے سے؟ کیریئرز پیج کے اندر تھوڑا سا فلٹر آؤٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ ویڈیوز دیکھ لیں. ہم کیریئر پیج کے اندر یہ ویڈیوز دکھا کر آپ کو، یہ 2023 کا ویژن پورا پڑا ہوا ہے، دسمبر میں ہم نے پریزنٹ کیا. کیریئر پیج کے اندر ہم چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ پھر آ کے اپلائی کر لیں. اور انٹرنشپ پہ ہم چاہتے کیا ہیں آپ سے؟ یہ ہوگا کیا؟ ہم ڈیلی ٹریننگ دیں گے. صبح 8 بجے ایک ٹیسٹ ہوگا آپ کا، جو کہ یہاں پہ ڈیٹیلز بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر اوور 30 لیکچرز ہوں گے. 3 مہینے ہیں، 90 ڈیز ہیں، 75 ڈیز تقریباً کام کریں گے. 60 ڈیز کا ہم گیم پلان دے رہے ہیں. 60 ڈیز میں 30 ڈیز کا 30 لیکچرز، بزنس مائنڈ سیٹ، میتھڈالوجیز، بزنس میتھڈالوجیز، سیلز کالز، بیسک بزنس فینومینا، اس کے اوپر لیکچرز ہوں گے. صبح 8 بجے آپ کو ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا، وہ بتاؤں گا کیسا ہوگا. جو انٹرنیز ہمارے پاس آ رہے ہیں 8:30 کے اوپر ہمارا ایک لیکچر سٹارٹ ہوگا. 15 منٹس کا لیکچر ہوگا. اس کے بعد 15 منٹس کا کوسچن آنسر سیشن ہوگا. کوسچن آنسر سیشن کے بعد 9 o'clock پہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹیم لیڈر کے پاس کنیکٹ ہو جائیں گے. آپ کا ٹیم لیڈ آپ کو کوئی بھی کام دے گا. اگر آپ گرافکس میں آئے ہیں تو آپ کو گرافک کا ٹیم لیڈ آپ کے ساتھ بات کرے گا. اگر CSR ہیں ان کے ٹاسک آپ کریں گے 4 hours 9 to 1.
ٹھیک ہے، ان کے ٹاسک کریں گے. اس کے بعد پھر شام کو آپ کو ایک لنک مل جائے گا جس کو آپ نے فل آؤٹ کرنا ہوگا. وہ 30 منٹس کا لیکچر، 30 منٹس آپ کے پاس ہوں گے. رات پوری سوچتے رہیں. صبح 8 بجے جب آپ پھر آفس جوائن کریں، آفس ٹائمنگ صبح 8 to 1 ہے. آپ آن لائن بھی ہمارے ساتھ ریموٹلی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ ان ہاؤس بھی آ سکتے ہیں. ہمارے 8 to 1 آفس ہے. جو ان ہاؤس آتے ہیں وہ بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتے ہیں بنسبت ان کے جو ریموٹلی. دل دینا پڑے گا ہمیں، اپنا دماغ دل فوکس ہمیں دینا پڑے گا، تب ہم آپ کو ڈیولپ کر سکیں گے. جو شام کو آپ کو ٹیسٹ مل جائے گا، لنک مل جائے گا، اس کے اندر کچھ کوسچنز ہوں گے. وہ کوسچنز ہوں گے جو صبح کے لیکچر میں جس کے اگینسٹ صبح کا لیکچر دیا گیا ہوگا. ان کوسچنز کو آپ ایڈریس کریں گے. 30 لیکچرز بزنس کے ہو گئے. یہ پورے 3 مہینے میں ہم 30 لیکچرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور 30 لیکچرز اس اسکل کے ہو گئے جس اسکل کے اندر آپ ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایس سی او کی اسکل ہے تو آپ کو ایس سی او کا عبد الرحمان لیکچرز دے گا. لوکل ایس سی او کی اسکلز ہیں تو آپ کو میڈم مریم لیکچر دیں گی. گرافک ڈیزائننگ کے لیے یاسر لیکچرز دے گا. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ذیشان لیکچرز دے گا. امیزون کے لیے کنزا دے گی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے بلال اور حسن دیں گے. ڈومین ہوسٹنگ اس وقت مریم کے پاس ہے. یہ اس کے اوپر کوئی لیکچرز ہوتے نہیں ہیں، یہ دوسری سروس ہے. جو سافٹ ویئرز ہم ابھی تک بنا چکے وہ اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ ہمارا اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے اور سسٹم پورا اویلیبل ہے. ویب سائٹ اس کے ساتھ ابھی ڈیولپ کریں انشاءاللہ. چھوٹا سا کام ہوتا ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، اتنا بڑا کام نہیں. اور پھر مارکیٹنگ سافٹ ویئرز ہمارے مارکیٹ میں آ بھی رہے ہیں، ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. سارے بزنس اکاؤنٹنگ ایچ آر ای آر پی سسٹمز یہ بھی تقریباً بنے جا چکے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ بھی لائیو ہیں. 2024 میں ہم ان کو سیل کرنا سٹارٹ کر لیں گے. کچھ رولز. واٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو دا بزنس آن یور اون. ڈیجیٹل فیلنگ سے سیکھ لیا، کلائنٹ ایکوائرنگ سیکھ لی، اس کے بعد کہتے ہو کہ بھائی ہم باہر جا کے اپنا بزنس کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے، ضرور کریں، شریعت کے مطابق کریں. ہم دعائیں کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. اور کوئی مسئلہ ہوا ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. واٹ اف یو وانٹ ٹو ورک ود ڈیجیٹل فیلنگ. ہمارے ساتھ کام کرنا ہے ضرور کریں. 50% پروفٹ اینڈ لاس کی ہم پارٹنرشپ لیں گے. ہم نے جو بندہ تیار کر لیا، اس کو سلیکٹ کر لیا، اس سے ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کام کرو. سیلریز ختم، 50% پروفٹ لاس. جو بھی کلائنٹ لیں گے، جو بھی کام کریں گے، 50% پروفٹ لاس میں. 50% تو آپ کو مل جائے گا. دوسرا 50% کس کو ملے گا؟ دوسرا 50% اس کو ملے گا جس نے آپ کو ٹرین کیا ہے. ہم کاروباری بناتے ہیں اور پھر ہم وہ لوگ بناتے ہیں. وی ڈیولپ انٹرپرینیورس. ہم آپ کو انٹرپرینور بنائیں گے اور پھر ہم آپ کو ہی ایسا بنا دیں گے کہ آپ لوگوں کو انٹرپرینور بنائیں. تو آپ بھی جب کسی اور کو انٹرپرینور بنا رہے ہوں گے تو اس کا 50% آپ کے پاس آئے گا. ڈیجیٹل فیلنگ کو کچھ بھی نہیں جا رہا. لاؤڈ اینڈ کلیئر. دا پرسن ہو ٹرینڈ یو. یہ بات نہیں ہے کہ سارے جگہوں پہ مریم پیسے لے رہی ہے، ساری جگہوں پہ بلال لے رہے نہیں. آج بلال 50% لے رہا ہے، لیکن کل جب آپ کسی کو ٹرینڈ کریں گے تو اور آپ بلال کے لیول پہ آئیں گے تو پھر آپ اس کا 50% لے رہے ہوں گے. اچھا تو پھر اونر کون ہے ڈیجیٹل فیلنگ کا؟ ہم سب لوگ ڈیجیٹل فیلنگ کے اونرز ہیں. ہم سب کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں. جو لوگ ڈیجیٹل فیلنگ میں آ گیا وہ اونر ہے، وہ نکالا نہیں جا سکتا. ساتھ کے پاس صرف ایک ڈومین نیم ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. باقی ساری اونرشپ ساروں کے پاس برابری پہ چل رہی ہیں. سارے لاگ ان، سارے اکاؤنٹ، سب کچھ. یہ ڈومین نیم صرف ایک میرے پاس ہے، ڈیجیٹل فیلنگ .pk. .com کر لیں گے تو یہ بھی ختم ہو گیا میرا. ہو از ان اینڈ ہو از آؤٹ.
جو رولز کو فالو کریں گے ان ہیں، جو رولز کو بریک کر دیں گے ان کو ہم نکال دیں گے. رولز سب کچھ ڈیولپ ہو چکا، بن چکا، ایس او پیز بن رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اور بھی آتی ہیں تو ہم ساروں کو اس پہ ایگری کرنا ہوتا ہے. یہ تو میں نے اپنی ٹیم کے اوپر بات کی. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پرائم فوکس، میجر فوکس سیالکوٹ ہے. اور اب میں سیالکوٹ کے اوپر ایک بات کرتا ہوں. شاید مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ 3 سال سے کام کر رہا ہوں اور 3 سال سے رشتہ چلا رہا ہوں. مجھے ایسا نظر آیا ہے آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ بہت زیادہ کمپنیز کھولتے ہیں. یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ اسپورٹس ویئر کے ہیں تو آپ سرجیکل میں جا رہے ہیں، آپ سرجیکل کے ہیں تو آپ اسپورٹس ویئر کی ایک جو میری سجیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ایک ہی چیز پہ فوکس کیوں نہیں کرتے. آپ اسپورٹس ویئر میں ہیں تو آپ برانڈ کیوں نہیں بناتے. ادھر 3 4 بندے جو کہ فائنینشلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیالکوٹ کی مارکیٹ کو پورا کیپچر کر لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2024 25 26 اس میں کر ہی لیں گے، بس اس کے بعد ختم. اس کے بعد ہم نے یو ایس جانا ہے، اس کے بعد ہم نے یو کے جانا ہے، اس کے بعد ہم نے اتنی بڑی ٹیم بنانی ہے کہ ہم دبئی کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے. آپ بھی تو کر سکتے ہیں. سوچ سکتے ہیں ایڈیڈاس کو کس طرح بیٹ کرنا ہے، نائک کو کس طرح بیٹ کرنا ہے، سرجیکل میں ایبٹ کو کس طرح بیٹ کرنا ہے، 3 ایم کو کس طرح کرنا ہے. کیا ہم برانڈنگ، ہمارے پاکستان کے لوگ برانڈنگ نہیں کر سکتے؟ جے ڈاٹ نے نہیں اچھی کی، ایم ٹی جے نے نہیں کی، منیمائزرز کتنے نام ہیں جو پاکستان کے اپنے برانڈس ہیں. سیالکوٹ کہاں پہ لیک کر رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈیجیٹل فیولنگ برانڈ ڈیولپ کرنے میں ماسٹر ہے. ڈیجیٹل فیولنگ برانڈ ڈیولپ کرنے میں ماسٹر نہیں ہے. لیکن جے ڈاٹ کسی نے تو کیا تھا، پاکستان میں کوئی ماسٹر تو بیٹھا ہوا ہے. اس پہ کام تو کیا جا سکتا ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے. یہ ہماری ایک سجیشن ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، جو لگتا ہے یہی ہے. اب 4 رولز جو بڑے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیزیں بڑی خیر ہوتی ہے. اب میں نے ابھی ویب سائٹ بنا رہا تھا، اس وقت یہ سارے کے سارے ایک لائن میں تھے. اب یہ سارے کے سارے ایسے بڑے مزیدار، زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ بھی 10 منٹ پہلے میں نے سارے لیکچر دینے سے 10 15 منٹ پہلے میں نے یہ سب کچھ کیا. یہ والا سیکشن بنایا تھا. تبھی یہ سب اورنج ہے اور باقی ہماری ساری پرپل جا رہی ہے. ہم زیادہ کریٹیو نہیں ہیں نا. حب دنیا، دنیا کی محبت، یہ سارے فساد کی جڑ ہے. لالچ، کیسے میں امیر ہو جاؤں. میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ نے امیر ہونا ہے نا، ڈیجیٹل فیلنگ میں مت آنا. ڈیجیٹل فیلنگ آپ کو کبھی بھی امیر نہیں ہونے دے گی. کچھ دنوں پہلے آپس میں ہم مشورہ کر رہے تھے، کسی نے بات کی، بلال سے کسی نے کہا کہ آج میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، ہماری ٹیم کو کسی کا محتاج نہ بنانا. یہ نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ امپلائیز لے لیں اور پھر ان کی سیلریز نہ دے سکیں. ایسے ہمیں بس خراب نہ ہو جائیں ہم. لیکن یا اللہ اتنا بھی مال مت دے دینا کہ ہم آپ سے بے پرواہ ہو جائیں، ہم اسی میں لگے رہیں. یا اللہ بس ایسا ہو جائے کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں اور آپ ہمیں دیتے رہیں، ایسی ایسی کیفیت رکھنا. تو زیادہ تو ہم مانگ ہی نہیں رہے، ہم تو آپ کے لیے بھی دعائیں ایسی ہی کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی محبت اور دنیا کما لینا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اور ہر طرح کے فساد کی جڑ ہے. اور جو لوگ اس میں پڑ گئے وہ تو بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں اور بہت
بالکل بھی بڑے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. اس کو دل سے توڑنا پڑے گا، اور اس کا اچھا حل یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا. میں آج مر گیا تو کیا ہوگا، میں کل مر گیا تو کیا ہوگا، اس چیز کے اوپر سوچنا. دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، اللہ سے مانگنا. آپ آگے ہمارے پاس ہمارے سارے سٹرکچرز میکانزمز اسی پہ ہیں کہ آپ کو یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنی پڑے گی. آپ کو دوسروں کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کی خواہش ایسی نہ رہی تو آپ کو ڈیجیٹل فیولنگ سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ ڈیجیٹل فیولنگ آپ کو امیر ہونے نہیں دے گی. ہمارے سٹرکچرز میں ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ امیر ہو جائے. جب تک کام کرو گے تب تک پیسے ملیں گے. بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پیسے ملتے ہیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں گائے ایک ایسی چیز ہے سے جو جس کا نا گوبر بھی یوزیبل ہے. لوگ خریدتے ہیں اور لوگ اپنے زمینوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھر فصلیں اگتی ہیں اس کی وجہ سے. سبب ہے ایک. لیکن کوئی بندہ بھی گائے اس لیے نہیں خریدتا. لوگ تو گائے دودھ کے لیے خریدتے ہیں. بزنس ایک ایسی چیز ہے جس کا بائی پروڈکٹ ہے. منی از دا بائی پروڈکٹ، اٹ ول کم along. یہ تو آئے گا. بزنس تو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے ذریعے لوگوں میں خیر ہو، ہم صدقہ کرنے والے ہوں، ہم حلال مال اپنی اولاد کو کھلائیں. بزنس تو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم امیر ہو جائیں، ہم بہت پیسے والے ہو جائیں. ہماری خواہش بھی نہیں اور ہم چاہتے بھی نہیں اپنی ٹیم سے کہ وہ اس چیزوں پہ زیادہ توجہ کرے. اور جو اس نیتوں سے آ رہا ہے ڈیجیٹل فیلنگ میں، وہ مت آئے، کیونکہ اسے ہم یہ کرتے بھی نہیں اور ہم خوش ہیں کہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے دور رکھے، اس مال کی محبت سے دور رکھے. موبائل فونز یہ دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے. یہ ایک بہت ہی ظالم چیز ہو گئی ہے. اس نے تو لوگوں کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے. باپ کو بیٹے سے دور کر دیا ہے. میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں، دونوں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. باپ اور بچے ساتھ بیٹھے ہیں، دونوں کے دونوں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. چیزیں اسکرول ہو رہی ہیں. ڈیجیٹل فیلنگ ٹیم موبائل فونز ڈیسک پہ یوز کرتی ہے. جب بھی آپ کال کریں گے ہم کال اٹھائیں گے ایسا نہیں ہے. ہم موبائل فون تب اٹھائیں گے جب ہمارا دل چاہے گا، جب اس کی ضرورت ہمیں ہوگی. جب بھی کوئی میسج آئے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے ایسا نہیں ہے. ہم صرف تب دیکھیں گے جب اس میسج دیکھنے کا ٹائم ہوگا. موبائل فونز انٹرنیٹ سے بالکل الگ ہو جائیں گے، ہماری خواہش یہ ہماری ٹیم کے ساتھ، جب وہ ڈیسک سے اٹھ جائیں، کام سے اٹھ جائیں. جب وہ گھر میں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اس وقت موبائل فون ڈیسک پہ ہوں. باہر کہیں ہیں موبائل فونز گاڑی کے اندر ہوں. رات کو گھر جا رہے ہیں، موبائل فون آپ کا گاڑی کے اندر پڑا ہونا چاہیے. آپ کا موبائل فون گھر سے باہر ہونا چاہیے. صبح آئے آفس، رات کو گھر جا رہے ہیں، رات کو بھی فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، صبح بھی. یہ کیا چیز ہے یار. میں آپ کو بتاؤں ہم لوگوں نے کمپٹیشن کو بریک کر دیا. ہم نے کمپٹیشن کو بیٹ کر دیا. وہ لوگ جو دن میں 10 گھنٹے موبائل فون کو اسکرول کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. ان کے پاس تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. وہ تو پورا دن موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ہم انسانوں کے ساتھ جی رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ مر رہے ہیں. ہماری پرسنالٹی، ہم ان کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں. ہم نارمل ایک لائف گزارنا چاہ رہے ہیں. دنیا کی محبت دل سے نکال لو. موبائل فون کا استعمال صرف ٹیبل کے اوپر ہی ہو، اس کے علاوہ نہیں. ڈیجیٹل فیلنگ کے لیے ساروں ہماری ٹیم کے لیے ہماری ہدایات چل رہی ہوتی ہیں. بڑی ہدایات یہی ہیں: اپنی ضروریات کو کم کرو. منیمائز کرتے ہیں، کم سے کم منیمائز کرتے ہیں. اچھی ہو آپ کے پاس موبائل فون، اچھا ہو آپ کے پاس لیپ ٹاپ، اچھا ہو آپ کی مشین، اچھی ہو آپ کے کپڑے اچھے ہوں، ہم اس پہ نہیں. لیکن
فضول چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ کے ارد گرد. دیکھو تو صحیح اپنے الماری میں کہ کتنے ایسے جوتے ہیں جو میں کم پہنتا ہوں یا کم پہنتی ہوں. چیزیں کم سے کم رکھیں. جتنی زیادہ ضرورتیں بڑھائیں گی اتنے زیادہ خرچے بڑھ جائیں گے, اتنے زیادہ مسئلے بن جائیں گے. مال کہاں سے خریدا, کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کما حلال کر لیا, خرچ حرام پہ کر دیا, فضول میں کر دیا. جو ضرورت کی چیز ہے وہ ضرور بائے کریں, جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اس سے جان چھڑائیں. ایک موبائل فون کافی ہے, ایک گاڑی کافی ہے, ایک لیپ ٹاپ کافی ہے. چلو 4, چلو 5, چلو 6, 6 گرمیوں کے جوڑے کافی ہیں. چلو 7 جوڑے گرمیوں کے کافی ہیں, 8 جوڑے گرمیوں کے کافی ہیں. 3 بوٹس شوز, ایک رف ہو گیا, ایک فارمل ہو گیا, ایک شادی بیاہ کے لیے ہو گیا, بس 3 کافی ہیں. چلو چوتھا بھی کافی ہے. 20 نہیں پڑے ہونے چاہیے یار, یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو, یہ کیا باتیں ہیں, یہ کیا کر رہے ہو. سارے پرانے موبائل فونز بیچ کے آ جاؤ, سارے پرانے پی سیز بیچ کے آ جاؤ. ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہوگی تو اللہ پاک پھر دے دے گا. اسٹور بھرا ہوا ہے ہمارا چیزوں سے. کل پرسوں میرے بچے کی سائیکل کی وہ گم ہو گئی, پمپ پانی وہ جس سے ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں. بچپنے میں وہ لیا تھا, ڈش تھی ہمارے گھر میں, اس ڈش کے ساتھ ایک اب تو میرے ذہن سے نام ہی نکل گیا, ایک اسکوئر سی ڈیوائس ملتی تھی جس پہ ریموٹ سے وہ چینلز چینج ہوتے تھے. وہ میرے اسٹور میں پڑی ہوئی تھی. وہ کیوں پڑی ہوئی ہے, اس چیز کا کیا فائدہ ہے. اب ہمارے گھر تو 10-12 سال سے ٹی وی نہیں ہے, تو اب اس چیز کا کیا فائدہ ہے. اب اس کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, وہ جو ڈش کے ساتھ نیچے اسکوئر سا, جو پرانے زمانے کے لوگ ہوں گے ہماری عمر والے انہیں پتہ ہوگا. تو اننیسیسریلی چیزوں کو ختم کریں. یہ نحوست ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس سے جان چھڑائیں اور ضرورت کی چیزوں کے اندر رہیں. ایکسٹرا خرچے نہیں کریں ڈیجیٹل فیلنگ والے. آخری یہ نیوز کہاں سے لے رہے ہیں. جو بندہ ایک پوسٹ بنا لے گا بس وہ سچ ہوگا, جو بندہ ایک بات کلیم کر دے گا وہ سچ ہوگی. سارے کے سارے یہ بات کر رہے ہیں 5,000 شیئرز ہیں یا 5K شیئرز ہیں یا 50K شیئرز ہیں یا 5M شیئرز ہیں, یہ چیزیں ہم نے لکھی ہوئی نظر آئیں گی تو کیا یہ بات سچ ہو گئی ہے. لاجک کیا ہے کہ یہ بات, یہ انفارمیشن جو ہے یہ سچی ہے. لاجک بیہائنڈ دا انفارمیشن. ابھی آپ کو اس کانسیپٹ کا نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر اس کے لیے آسان بات یہ ہے کہ نیوز سے دور رہیں. میں حالات حاضرہ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو نیوز آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہی ہے, جو جن چینلز کے ذریعے آپ کے پاس آ رہی ہے وہ جھوٹے چینلز ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ہے کہ ہر طرح کی نیوز سمجھنا اور ہر طرح کا نالج لینا یہ ضروری نہیں ہے. فوکسڈ نالج, جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن, یہ والی بات نہیں. ماسٹر بننا ہے, ایکسپرٹ بننا ہے ایک چیز کا. ہم ماسٹرز ہیں لوگوں کو انٹرپرینیور بنانے کے, بس. ہم ماسٹرز ایس سی او کے نہیں ہیں. ایس سی او کے ماسٹرز ہم اور تیار کر رہے ہیں, ہماری دوسری ٹیم ایس سی او کے ماسٹرز تیار کر رہی ہے. جو ایس سی او کے ماسٹرز ہیں وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے ماسٹرز نہیں ہیں. انہیں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ویب سائٹ ڈیولپر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. ساری چیزوں کو دیکھنا, ساری چیزوں کو کرنا ایسے نہیں ہے. ایک اوپن ہارٹ سرجن ہوتا ہے, میں یہ ایگزامپل بار بار اپنے لیکچرز میں دے رہا ہوں, اور ایک جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے. دونوں کے آفیسز میں ڈفرینس دیکھ لیں. اس کا آفس کیسا ہوگا, باہر 20 بندوں کی لائن لگی ہوگی, چھوٹا سا آفس ہوگا, یہ جو جی پی ہے ہمارا. اور اوپن ہارٹ سرجن اے سی لگا ہوگا, بڑا سا آفس ہوگا,
3 دن بعد ایک اوپن ہارٹ سرجری کرتا ہوگا، لیکن اس نے وہ نالج، اس نے سارے نالجز کو ختم کر کے اس نالج کے اندر اس نے ایکسپرٹ بنا. جتنی دنیا میں نالج ہے وہ سارے کے سارے لینا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور اس وقت ہر چیز کا نالج مل رہا ہے، یوٹیوب پہ ہر چیز کا مل رہا ہے. ذرا کٹ ڈاؤن کریں بھائی، بریک دیں اپنے آپ کو، دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز فائدے دے رہی ہے، اس کے اگینسٹ ایکسپرٹ بنیں. ڈیجیٹل فیلنگ کا اوور آل 2024 کا ویژن یہی تھا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے 23 میں اللہ نے مدد کی، اللہ ہی انشاءاللہ 24 کے اس مشن کو ہماری نیتوں، ہمارے ارادوں سے، ہمارے گمان سے زیادہ بہتر اچھے طریقے سے اچیو کرائیں گے انشاءاللہ.